حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آپ کی دعوت، قوم کا انکار، صبر، کشتی کا واقعہ اور طوفان سب عبرت کا عظیم سبق ہیں۔ قوم نوح کی گمراہی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین پر پھیل گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کچھ نیک لوگوں کی وفات کے بعد ان کے مجسمے بنا لیے تاکہ ان کی نیکی یاد رکھیں، مگر شیطان نے دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ مجسمے ان کی دعا کو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر آنے والی نسلوں نے ان مجسموں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ بت ود سوا یغوث یعوق نصر کہلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر سورہ نوح میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ اپنی قوم کو دن رات، خفیہ و علانیہ، نرم الفاظ اور حکمت سے دعوت دی۔ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا، مگر میری دعوت نے ان کے فرار کو اور زیادہ کر دیا۔ اب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈاتے، اس کی رحمت کی امید دلاتے اور کہتے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں آسمان سے بارش دے گا، رزق بڑھائے گا، مال و اولادہ عطا کرے گا اور تمہیں باغات و نہریں دے گا۔ قوم کا رد عمل۔ قوم نوح کے سردار بہت مغرور تھے۔ وہ کہتے، یہ شخص بھی تو ہماری طرح انسان ہے، اس کی پیروی صرف کمزور لوگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی بات پہنچانی ہوتی تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان پر جھوٹ کا الزام لگایا اور کہا، اے نوح، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام کا صبر۔ اپنے 950 سال تک تبلیغ کی۔ اتنے طویل عرصے میں چند 100 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان نہ لایا۔ جب انکار حد سے بڑھ گیا تو اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ کشتی کی تیار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ ہم جلد ہی طوفان بھیجنے والے ہیں، تم ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنا لو۔ اپنے جنگل میں ایک بڑی کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب بھی قوم کے سردار گزرتے تو ہنستے اور کہتے، اے نوح، پہلے تو تم نبی تھے، اب بڑئی بن گئے ہو، خشکی پر کشتی بنا کر کیا کرو گے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طوفان کا حکم۔ جب کشتی بن گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا جوڑا اور مومنین اس میں سوار ہو جائیں۔ آپ کا بیٹا کنعان ایمان نہ لایا۔ آپ نے آخری بار اسے پکارا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک موج آئی اور وہ بیٹا بھی ڈوب گیا۔ طوفان کی شدت۔ زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش برسنے لگی، پورا علاقے پانی میں ڈوب گیا۔ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں پر تیرتی رہی۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ موجودہ ترکی عراق کے علاقے میں ہے۔